برادر فصیح حیدر کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں. اسی مناسبت سے آج محترم قاری حنیف صاحب ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا جناب محترم قاری حنیف صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہم شرکا سے خطاب فرمائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دوسرا اسٹیشن بند کروانا بار بار. احمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ سے پہلے جو اللہ کی سنت تھی وہ یہ تھی کہ مختلف قوموں کی طرف، مختلف قبیلوں کی طرف ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ رسول ہوتا تھا. وہ دوسری قوم کے کسی بندے کو تبلیغ نہیں کرتا تھا، اپنے قبیلے کا ذمہ دار تھا.
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس سیدون جو بندرگاہ ہے لبنان کی، وہاں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ تعلیم دے۔ اس میں آپ نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہی نہیں گیا، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ میری ڈومین نہیں ہے، میں جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا میں انہیں کا ذمہ دار ہوں۔ بالکل واضح طور پر ایک قانونی بات کی، مگر وہ لوگ یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں میرے پاس یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف میں بھیجا گیا۔ یہ حال تھا کہ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ کے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے دیکھا جائے تو وہ لوط علیہ السلام کی بستی سامنے نظر آتی۔ زکریا علیہ السلام رسول ہیں، پھر یحییٰ علیہ السلام رسول ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ بیک وقت کئی بلکہ بعض روایات کو اگر ٹھیک مان لیا جائے تو سینکڑوں جو نبی ہیں وہ بنی اسرائیلی ایک دن میں قتل کیے۔ تو انبیاء اس زمانے میں اپنے اپنی قوموں قبیلوں کے ذمہ دار تھے۔ بالکل آخر میں اللہ پاک نے جب یہ سلسلہ ختم کرنا چاہا، اور یہ پروگرام پہلے سے تھا، ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ پاک کو خیال آیا، یہ کائنات بنانے سے پہلے یہ سارے پروگرام طے تھے۔ اللہ کے علم میں کبھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کے یہاں کوئی کریکشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں غلطی کوئی نہیں، کوئی کمی نہیں، اس لیے وہاں کوئی زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے جیسا تھا، جتنا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا رہے گا۔ اس علم میں آدم علیہ السلام کی ابتدا بھی لکھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا بھی لکھی، بلکہ آپ انسانیت کا پھل ہیں جسے پہلے سوچا گیا ہے، اور باقی جتنا بھی سلسلہ چلا ہے وہ اس پھل سے ریلیٹڈ ہے۔ جو بھی زمانے گزرے، شریعتوں میں تبدیلی ہوئی، یہاں تک کہ وحی کا بھی جو سلسلہ ہے، جیسی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے ایسی بقیہ رسولوں پر نہیں ہوئی۔ مختلف طریقے جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، ان میں آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت خطاب کرتا ہے، وہ درخت کی آواز سن رہے ہیں، انی انا رب العالمین، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت سے۔ تو ان کے کانوں نے یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام، درخت کو زبان دی گئی ہے اور درخت نے الفاظ ادا کیے۔ وحی کی کیفیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا قدیم جو کلام ہے اس میں نہ الفاظ ہیں نہ اس میں صوت ہے، نہ اس میں الہام ہے، وہ کوڈز کی شکل میں آیا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سخت پہاڑی پتھر پر کوئی زنجیر پھینک کے تو اسے کھینچا جب جاتا ہے تو ٹن 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 جو آواز آتی ہے مسلسل، اس قسم کے صوت۔ ڈی کوڈر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں انسٹال تھا، رستے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ پتہ کہ وہ کیا رہا ہے، یعنی الفاظ کا جو روپ دے رہا ہے اس وحی کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر جو اللہ پاک نے انتظام کر کے رکھا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کا۔ آج جو اس اصطلاحات ہمارے علم میں آتی ہیں سمجھ لگتی ہے کہ کیا سلسلہ تھا، وہ اس طرح محفوظ تھا کہ وہ جب فرشتے کلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ جنات سن لیتے ہیں، لیکن حضور کی وحی جو ہے ان کے بس کی بات ہے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا جا رہا ہے۔ تو صوت قدیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے سنی ہے، اور یہی وہ بشارت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی پر وہی انوکھے انداز میں ہوگی، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تمہارے کانوں میں ڈالتا ہوں، اس کے منہ سے میرا کلام نکلے گا۔ تو اس لحاظ سے شروع سے آپ کو ہی سوچا گیا تھا۔ اب دیکھیں آپ ایک پروگرام بناتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ شروع کر دیتے ہیں خریداری کی، کوئی ایک گائے بھینس ہے اس کو آپ نے چارہ ڈالا،
منت اور اس کا کی، اس کے مالش کی، فلاں کیا، پھر آپ نے انتظار کیا اس کا، پھر اس کے یہاں بچڑا یا بچڑی ہوئی، پھر وہاں سے دودھ نکلا، پھر دودھ کو آپ نے دہی بنایا، پھر اس میں آپ مکھن نکالا. یہ سارا سلسلہ کس لیے چل رہا تھا؟ اس مکھن کے لیے. تو انسانیت کی کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو کسی قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں. جبکہ بقیہ رسولوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رسول بھی گئے، ان کی کتاب بھی گئی، ان کے معجزے بھی گئے، ٹیمپریری تھا. آپ کی رسالت بھی قائم ہے اور قیامت تک رہے گی. آپ کا معجزہ قرآن حکیم وہ بھی موجود، یعنی کتاب بھی موجود، اور وہ جو اصل معجزہ ہے جسے تحدی دے کر پیش کیا گیا. معجزہ اصل میں ہوتا ہی ہوا جسے دوسرے لوگ کرنے سے عاجز آ جائے، دوسروں کو عاجز کر دینے والا معجزہ. تو تحدی دے کر تو قرآن ہی پیش کیا گیا ہے، اور یہ تحدی ختم نہیں ہوگی، وہ تو قائم ہے اب تک. ملحدین نے عربی میں چند آیات بنائے. ایسا نہیں ہے کہ عربی کو کلام نہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں جن کے شعروں سے قرآن کی جو ہے وہ لغت کو سمجھا جاتا ہے. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو غزلیں ہیں عربی میں، کمال کی جعل ایام تفعل ما تشاء، پوری ایک غزل ہے. ولا ترج السماحة من بخیل فما للطمعان في النار ماء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. عربی میں کلام بنایا جا سکتا، لیکن عربی میں قرآن نہیں بنایا جا سکتا. کافروں میں عرب بھی، یعنی اہل کتاب میں بڑے بڑے پروفیسر یونیورسٹیوں کے، بہترین جو کتابوں کی پرنٹنگ تھی وہ شام میں ہوتی تھی، دمشق. مصریوں میں بہت سارے عیسائی ہیں، عرب بھی ان کی مادری زبان ہے. قرآن کی شاپنگ مال میں بھی اگر ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا، قرآن نہیں بنا سکتے. یعنی اللہ نے جو تحدی دی ہوئی ہے کہ سورہ بناؤ، یہ نہیں کہا کہ آیات بنا کر لے آؤ، ایک سورت بناؤ. سورت ہے، اس کا ایک عمود ہے، اس کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک ابتدائیہ ہے، اس کا ایک انتہا ہے. یہ سارے اسلوب پورے کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم نے اس مضمون کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں. چھوٹی سی سورت ہے والعصر، 3 آیت. غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں سوائے سورہ والعصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یعنی اس کا مضمون اتنا ہے، ایک بیج ہے جس سے پھر کھول کے پورا قرآن بنایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ہر زمانے میں لوگوں نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے تو مسلمان ہونا ہے، کسی بڑے عالم کا نہیں، کسی بڑے مفتی صاحب کا نہیں، کسی بڑے امام کا نہیں. اس نے محمد رسول اللہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد تو اس نے مسلمان ہونا. تو جب انسانیت آ رہی، رسالت ختم ہو گئی، تو پھر یہ پیغام، وہ ذمہ داریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ اسی طرح منتقل ہو گئی ہیں امت کو. یتلو علیہم آیاتی، یہ آلہ ہے انسان کی اصلاح کا. جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا پاس ورڈ اس کتاب کے اندر موجود ہے. لوگ قصے کہانیوں سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ کتاب خود ان کو ٹیون کر لے گی. اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ،
بلغوا عنی، عنی میرے بہاف پر، اصل میں کام میرا ہے، کیونکہ کلمہ انہوں نے حضور کا پڑھنا نا، تو پہنچانا حضور نے، لیکن اللہ نے ایک پروسیس بنایا کہ نبی کو صحابہ پر گواہ بنایا اور صحابہ کو پھر تابعین پر، تابعین پھر تبع تابعین کے لیے، تو جنریشن ٹو جنریشن یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا رہے. تو ہر زمانے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح طور پر بتا گئے کہ اس کتاب کے خزانے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، جو اس میں غوطہ زن ہوگا وہ موتی لے کر آئے گا. تو ہر زمانے میں بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو سمجھ لیا بس دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یقین کرے بعد میں آنے والے جب آئیں گے تو انہیں انہی آیات میں سے ان کے مطلب کی چیز مل جائے گی. ایسا مفہوم کلک کرے گا ان کے اندر کہ جو ان کے مسائل حل کر دے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری، کتاب ایسے نہیں چھوڑی گی. شرط یہ ہے کہ تم اس کی تلاوت کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی کمانڈ قبول کرو. آپ جب کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں تو یس 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 نیکسٹ نیکسٹ کرتے جاتے ہیں تو بات جا کر وہ انسٹال ہوتی ہے. وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یار اسے تو بڑا نقصان ہو جائے، یہ تو سوٹ نہیں کرے گا. جہاں آپ رک گئے وہ پہلے نیکسٹ کیے وہ بھی سارے برباد ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کے بہاف پر دین پہنچا رہے ہیں. ہم اس دین کی جو بھی انٹرپریٹیشن کریں یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ صرف پاکستان میں مسلمان نہیں بستے، پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ یورپ والوں کے لیے بھی ہے. یہ ان کے کلچر کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو قبول کرے گا، سوٹ کرے گا، تب جا کے وہ لوگ دین قبول کریں گے. اس میں جبر تو ہے کوئی نہیں. وہ سمجھیں گے. لنڈے کا آپ ایک کوٹ لیتے ہیں جا کر مارکیٹ سے بہت کم ریٹ پر، اس کو 50 دفعہ آپ پہن پہن کے دیکھتے ہیں، خود نہیں دیکھتے، دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ ٹھیک لگ رہا ہوں، پھر خریدتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اپنا کلچر چھوڑ دے گی، اپنے ماں بہن کو جو ہے وہ اولاد کو اور بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے دین قبول کرے گی؟ تو وہ چیک نہیں کرے. میں جو اس کی خاطر اتنی قربانی دے رہا ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، یار دوست چھوڑ رہا ہوں اور ایک نیا دین قبول کر رہا ہوں. ہمارے اندر مسلک تبدیل نہیں کرتے، تو وہ بغیر چیک کیے، بغیر ٹیسٹ کیے وہ تبدیل کر لیں. آپ کہیں چڑھتے ہیں تو پاؤں رکھ کے تھوڑا اسے دباتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ چڑھوں اور یہ ٹوٹ جائے، یہ پھٹا، یہ میرا بوجھ برداشت کر لے گا نہیں کر لے گا. ہر بندہ یہ دیکھتا کہ یہ دین مجھے قبول کر لے، سمولے گا اپنے اندر، اس کے اندر اتنی وسعت ہے یا نہیں. تو پہلی بات یہ کہ یاد رکھیے یہ سارے زمانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں. اسے اپنے اپنے ماحول میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. جس جگہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا آپ سے سوال اسی کے بارے میں کیا جائے. دوسرا کہیں اور پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی انوائرمنٹ ہے، وہ اپنی انوائرمنٹ کا جواب دے. ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہے، ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی. جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں جو سڑکوں پہ بہتا ہوا گٹروں کا پانی ہے وہ بھی پاک قرار دے دیے گا، کپڑوں پہ چینٹے پڑ دیں کوئی بات. جہاں نہیں بارش ہو رہی وہاں اس کا قطرہ بھی کپڑا پلیت کر دیتے. ماحول دو الگ ہو گئے نا. آپ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر، اپنے علاقے میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی، یا جہاں بارش ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں نہیں ہو رہی. تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو آپ سے جتنے بھی مسئلے پوچھے گئے، یہ نہیں کیا یہ کر دیا میں آپ کر، میں نے قربانی نہیں دی بال مڈا دیا میں آپ قربانی دے دو. یہ کیا تھی؟ یہ رحمت تھی. قانون اپنی جگہ موجود ہے، اللہ پاک نے قرآن میں نازل کیا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی حلال نہ ہو جائے، ذبح نہ ہو جائے مت اپنے سر مڈاؤ. قانون اپنی جگہ موجود ہے، لیکن حضور کو پتہ ہے نہیں، پتہ نہیں ہے یہ بیچارے کہاں سے صحرا سے آئے، انہیں معلوم نہیں ہے، ان سے خطا ہو گئی. اور یہ غریب لوگ ہیں، پتہ نہیں ایک انہوں نے کہاں سے افورڈ کی تھی. اب کر لو فالحرج، کوئی دم نہیں. حالانکہ وہاں دم ہے، یعنی سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، اگر تمہیں مجبوراً منڈانا پڑ گیا ہے، سر جویں پڑ گئی، اور بھئی اگر میرے راس یا کوئی الرجی ہو گیا، اس کے بالوں میں خارج ہو گیا، سر منڈانا ضروری ہو گیا، تو فرمایا پھر اس کے بدلے میں تمہیں قربانی دینی پڑے گی یا پھر تمہیں 10 دن روزے رکھنے پڑیں گے. یعنی حکم موجود ہے، وہ دم موجود ہے، لیکن بندوں کے حالات ایسے نہیں ہیں. حضور نے ایک کو بھی دم کا فتویٰ نہیں دیا. یہ ہے رحمت کہ لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے، ان پہ ترس کرتے ہوئے، ان پہ رحم کرتے ہوئے ان کی فیور میں فتویٰ دیا جائے، ان کے خلاف نہ دیا جائے. اسی لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک بندے کو اللہ نے رسول چنا ہے جو تمہارے درد کو سمجھتا ہے، تمہارے مسائل کو سمجھتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز جو حکم تمہیں مشقت میں ڈالے وہ میرے نبی پر بہت بھاری گزرتا ہے. خوشی نہیں ہوتی امت کی مشقت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نہیں ہوتی. آپ جو بھی بندہ بھیجتے تھے کہیں اپنا معلم بنا کر، تو فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، تم نے آسانی دینی ہے لوگوں کو. تنگی یہ تو ہے نا کہ جتنے مشقت میں پڑو گے، ننگے رہو گے، نہاؤ گے نہیں، کھاؤ گے نہیں، زینت نہیں اختیار کرو گے، جنگلوں میں رہو گے، درختوں کے پتے کھاؤ گے، اتنا اللہ خوش ہوگا. یہ ہندوؤں کا ہے نا کام، یہ ہندوؤں کا کنسپٹ ہے کہ اس سے خوش ہوتا ہے بھگوان. جتنی تپسیا کرو، اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ شریعت کا اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آپشن دیا گیا، آپ نے آسان آپشن، ایک تو اللہ نے حکم دے دیا، پن پوائنٹ کر دیا یہ آپ نے کرنا ہے، حضور نے وہ کیا. جہاں کہا گیا کہ جیسے بھی کر لو، تو حضور نے آسان ترین طریقہ اختیار کیا. حضور کو پتا تھا میرے پیچھے کمزور لوگ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو تقوی کا معیار یہ رکھا جاتا کہ اتنا کرو کہ دوسرا تمہارے پیچھے نہ چل سکے. اوابین کے نوافل میں اتنے قرآن ختم کر دیتے تھے، فلاں اتنے 1000 نوافل پڑھتا تھا. یہ نبی کی سنت نہیں. یرید اللہ بکم اليسر یسروا ولا تعسروا، یہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے بنا کے نبی نے اس کو اپلائی کیا اور کہا کہ آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو. جب اللہ آسانی دیتا ہے، آسانی چاہتا ہے، نبی آسانی کا حکم دیتے ہیں، تو اگر کوئی کام، کوئی آپ کو ایسی انٹرپریٹیشن ملتی ہے جس میں آپ کے لیے آسانی کا کوئی فتویٰ ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کام نبی سے ثابت ہو گیا، آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بسم اللہ کریں. تو اپنی تنگی کو دین بنا کر مت پیش کریں. جہاں ہم رہتے ہیں یہ ایک بڑے فطری پروسیس ہے، وہاں کا کلچر ہوتا ہے، کھانا پینا ہے، وہاں کا لباس ہے، وہاں کے معاملات ہیں، جانور بھی ان سے واقف ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جب یہ مسئلہ چلا، فیروز خان نون کی حکومت تھی، اس میں
یہ بات زیر بحث ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں اور رائٹ اینڈ ٹریفک ہونی چاہیے ہمارے. تو بحث بڑی ہوئی اور اس پہ کہا گیا کہ جی ہاں باقی ہونی چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نئی روڈ تو بنانی نہیں, بس ڈرائیوروں نے ہینڈ تبدیل کرنا اور چلنا شروع ہو جائے گا کام. تو فیروز خان نون صاحب نے آخر میں پھر جب وہ بحث میٹی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انسانوں کو تو بتا دیں گے کہ آپ نے روڈ یوں نہیں استعمال کرنی, یوں کرنی ہے. یہ بحثوں کو کون بتائے گا کہ آئین میں تبدیلی ہو گئی ہے, قانون میں تبدیلی ہو گئی اور اب تو میں رائٹ ہینڈ چلنا ہے. یہ تو روز ایکسیڈنٹ ہو, یہ تو لئی سے نکلتی ہے تو سیدھا اپنا لیفٹ ہینڈ شروع کر دیتی. ان کا اسٹیئرنگ کون تبدیل کرے گا؟ یہ اتنی پریکٹیکل دلیل تھی کہ سب نے ہینڈز اپ کر دیا. اب تو جنوار بھی اس پر لگ گئی. ہمارا کلچر جو ہے اپنی جگہ پہ, شریعت اس کو چھیڑتی نہیں. شریعت کچھ اصول دیتی ہے, ان کا خیال رکھتے ہوئے تم اپنے کلچر کے مطابق چلتے رہو. ہم اپنے کلچر کو اسلام نہیں کہہ سکتے کہ جی لازماً انگریز بھی شلوار قمیض پہنے گا تو مسلمان ہو, یہ تو فاسق. پینٹ شرٹ پہنتا ہے مسلمان اور پینٹ شرٹ, جماعت کرا رہا ہے امام اور پینٹ شرٹ, خطبہ دے رہا ہے خطیب اور پینٹ شرٹ. لازم اس کو شلوار قمیض نازل ہوئی تھی 4 کتابوں کے بعد 5 کی. یہ ہندوؤں کا لباس ہے, راجپوتوں کا لباس. ہندوستان کے کتنے وزیر اعظم جو ہے وہ شیروانی اور وہ کراکلی ٹوپی اور جیکٹ پہنتے, باسکٹ پہنتے. یہ راجپوتوں کا لباس. جو لباس کسی قوم میں, آپ دیکھیں مورٹانیہ کا اپنا لباس, مصریوں کا اپنا لباس, ازہر کا جو لباس ہے یہ کیا ہے؟ جو لباس جس سوسائٹی میں اچھے لوگ پہنتے ہیں, شریف لوگ پہنتے ہیں, وہ اسلامی لباس ہے. 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں, 3 پیس سوٹ پہنے, اچھی بات. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے کچھ چیز, کچھ کام کے لیے. یہ تمہارا ستر ڈھانکتا ہے تو وہ ساتر ہونا چاہیے. اور ریشم خوبصورت لگنا چاہیے. خوبصورت تبھی کوئی چیز لگتی ہے جب ایج کے ساتھ چلتی ہے, یعنی ایج اور لباس ٹیلی کرتے ہوں تو خوبصورت لگتے ہیں. اب ایک جوان لڑکی 18 20 22 سال کی, اس کا لباس اپنا ہوگا, 52 سال کی 62 سال کی اس کا اپنا لباس ہوگا. اب نیا لباس ہی اگر وہ 22 سال والی والا پہنے گی تو ظاہر ہے پھر لوگ اعتراض کریں گے. اس طرح مولوی ہے تو مولوی کے لباس میں اور ڈسکو مائیکل جیکسن کے لباس میں فرق ہونا چاہیے. تو اس میں کہا ریشن, ہم نے کوے کے, ریش کس کو کہتے ہیں؟ پروں کو کہتے ہیں. کوے کے, طوطے کے, فاختہ کے پکے پر لگا دیے, تمہارے پر نہیں لگائے, تمہارے موڈ پر چھوڑ دیے. اصل سے پہلے کچھ اور لباس تھا مگر کا موڈ بنا کوئی اور لباس پہنے. یہ اللہ پاک کی آسانی نہیں. وہ چاہتا تو ہمارے پر نہیں اگا سکتا تھا, ایک ہی رنگ کے سارے انسان ہوتے. موسم الگ ہے, اس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے. یہی کندورا جو ہم یہاں پہنتے ہیں, اپنے یہاں پہنتے دیکھیں سارے محلے کے کتے پیچھے لگے ہوئے, یعنی انہیں بھی پتا یہ بندہ کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ ہمارا لباس نہیں. سلوار نہیں ہے چونکہ اس سے واقف ہے. ایک دفعہ میں نے ٹرائی کی تھی وہاں, اس لیے پریکٹیکل بتا رہا ہوں. وہ مسجد چھوڑ کے واپس آتے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے ذاتی تعصب کی وجہ سے, چونکہ ہمارا ہے اس لیے یہی اسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں کے لیے اللہ پاک نے بھیجا, تمام انسانوں کے لیے بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا ہے, داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. جو 4 فرائض منصبی ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات تلاوت کرنے لوگوں کے سامنے, اللہ کی دعوت رکھنی ہے, بلانا ہے انہیں, اللہ کا عہد یاد دلانا. فذکر انما انت مذکر, آپ ریمائنڈ کروائیں کہ تمہیں اللہ سے ایک عہد کر کے آئے ہوئے ہو, اور اس عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ سے ربکم قالوا بلی, میں اسی رب کا نمائندہ ہوں, تمہیں یاد کرانے آیا ہوں کہ وہ رب تمہیں بلا رہا ہے, تمہیں اس کے سامنے جانا ہے, لہذا اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزارو. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتا. تزکیہ بنیادی اصول ہے شریعت کا.
وہ خیالات کا بھی تزکیہ کرتا ہے، عقیدہ دیتا ہے، وہ کھانے کا بھی تزکیہ کرتا ہے، حلت اور حرمت کہتا ہے، شراب مت پیو، فلاں مت کھاؤ، فلاں مت کھاؤ، فلاں مت پیو، وہ لباس کا بھی تزکیہ کرتا ہے، کردار کا بھی تزکیہ کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین واللہ لا یحب المعتدین، یہ تزکیہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والا، احسان کیا ہے کہ آپ حق پر ہیں، تنازع پیدا ہو گیا، فرمایا احسان یہ ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی تم جو ہے وہ اس سے ہٹ جاؤ، اپنے موقع سے باہر جاؤ، پیچھے آ جاؤ، تنازع ختم کرو، حق پر ہوتے ہوئے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر بڑی گارنٹی دی کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی تنازع ختم کرنے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے، میں اس کی جنت کی جو ہے ضمانت دے دوں، اس لیے کہ نفس کو مارنا پڑتا ہے تب جا کے۔ اور جو کسی نے کہا تھا کہ وہ اس سے پوچھا گیا کہ جنت کا فاصلہ کتنا، تو اس نے کہا کہ 2 قدم، لیکن شرط یہ کہ پہلا قدم نفس پر رکھو، اگلا جنت میں ہو۔ یہی ہے جنت کے اور ہمارے درمیان جو آڑ ہے، وہ یہی نفس، یہ کچھ نہیں کرنے دیتا، ہمیشہ کہتا پھر میرا کیا بنے۔ یہ جو ناک ہے، یہ ناک میرے ناک کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے لوگ کیا کہیں گے، اس ناک اصل میں یہ نفس ہے، اس نفس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ یہ ناک ہے، اسے ڈبل کلک کریں گے تو اندر سے نفس نکلتا ہے، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ تو تزکیہ کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں نا، مینول ہے، کوئی بھی چیز آپ جب لے کر آتے ہیں تو آپ کھولتے ہیں تو اس کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، کوئی چیز کیسے پہلے پرزے جوڑنے ہیں، آن آف کیسے کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ وولٹیج کتنے مقرر کرنے ہیں، ٹائمنگ کتنی اس کی مقرر کرنی ہے، وہ سارا دیکھتے جاتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے، فلاں جگہ کتنے نمبر کا فیوز لگتا ہے۔ یہ کتاب نوع انسانیت کا مینول ہے، یہ بتاتی ہے کہ فلاں خرابی ہو تو اس چیز کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتی ہے، باپ ہو تو تمہیں کس مقام پر کھڑا ہونا ہے، بیٹا ہو تو تمہیں کس مقام پر کھڑے ہونا ہے، یہ 1 2 3 کر کے بتاتی ہے۔ بندے ہو تو تم کہاں کھڑے اور خالق کہاں ہے، ماں باپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، تم ان کے نیچے ہو، لیکن ان کے اوپر بھی ایک ہستی ہے، اگر وہ دونوں وائلیٹ کرتے ہیں اس کے حقوق کو، تمہیں مجبور کرتے ہیں کیونکہ ان کے سب آرڈینیٹ ہو، تم ان کی اولاد ہو، اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ کام کرو جس سے ان سے بھی اوپر والا ناراض ہو جائے، فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت مت کرو، یہ اسی کتاب میں لکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے عدل کرو، عدل کی گواہی دو کا مطلب یہ اپنے عمل سے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اپنی ذات کے خلاف، اول والدین کے خلاف، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف، حق بات کرتے۔ اس لحاظ سے یتلو علیہم آیاتی وَیُزَکِّیہِم، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یہی طریقہ آگے چلے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، تعلیم کتاب۔ کتاب قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر قانون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، سورہ نساء 5واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے تمہارے ذمہ، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کتب علیکم القصاص۔ تو ان معنوں میں وہ انہیں صرف قانون نہیں دیتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ اس قانون کی والحکمہ، اس قانون کی وزڈم بھی ساتھ دیتے ہیں، ڈرائیورز بھی باقاعدہ انسٹال کرائے جاتے ہیں۔